یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ السلام علیکم، ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں قاسم بخاری۔ ناظرین، آج کی نشست میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر وحید یوسف صاحب موجود ہیں۔ آپ انوائرمنٹ اسپیشلسٹ ہیں اور ان سے بات کریں گے کہ پنجاب گورنمنٹ نے انوائرمنٹ کے لیے کیا میئرز لیے ہیں، کیا لاڈیبل میئرز ہیں اور ان میئرز کو امپروو کیسے کیا جا سکتا ہے۔ سر مجھے بتائیے گا کہ ریسنٹلی یو ایس کانگریس مین نے ایک لیٹر بھی لکھا ہے پنجاب گورنمنٹ کی تعریف میں، کیا کہانی ہے بتائیے۔ دیکھیے، کامیابی وہ ہوتی ہے جس کو غیر سراہیں اور مستند لوگ سراہیں۔ تو یو ایس کانگریس مین کی ایک کاکس ہے جس نے ہماری خاتون وزیر اعلیٰ کو تعریفی خط لکھا اور اس میں انہوں نے ان تمام اقدامات کو سراہتے ہوئے بیان کیا کہ آپ کے اقدامات سے پنجاب خصوصاً لاہور کے اندر جو آپ نے ماحولیات کے لیے اقدامات کی ہیں وہ عالمی سطح پر سرائے جا رہے ہیں۔ ان اقدامات کو جب اگر ہم دیکھیں تو سب سے زیادہ ہمیں نظر آتا ہے کہ جو بھٹے ہیں ان کو زگ زیگ کے اوپر انہوں نے تبدیل کرنے کے سختی سے نہ صرف احکامات دیے بلکہ ان پر عمل درآمد بھی کیا گیا ہے۔ تو زگ زیگ سے اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ کافی مثبت اثر آتا ہے اسموک کے اوپر۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اس دفعہ لاہور کے اندر، فیصل آباد کے اندر اسموک نہ ہونے کے برابر ہے۔ حکومت نے اس پہ اقدامات لیے، زگ زیگ نہ ٹیکنالوجی صرف پہ اقدامات ہیں، ان اقدامات کو برطانیہ کی جو میونسپلٹی ہے لندن کی، انہوں نے بھی رابطہ کیا کہ بتائیے کہ آپ نے کس طریقے سے کوڑے کرکٹ کو اور یہ اسموک کو کس طرح آپ لے رہے ہیں، تو ہمیں ہماری رہنمائی فرمائیے۔ تو دیکھیے، برطانیہ اور امریکہ آپ کو سراہ رہے ہیں آپ کے اقدامات کو۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ پنجاب حکومت کے جو اقدامات ہیں وہ ایک درست سمت کے اندر نہایت ہی خوش آئین قدم ہے۔ اور یہ نومبر میں خط لکھا گیا تھا اور اس خط کی بنیاد وہ کچھ عرصے سے ماحول پہ کام کرنے والے لوگوں کی جد و جہد تھی جو وزیر اعلیٰ تک پہنچی، اور ان کو جب گزارشات پیش کی گئیں تو وہ اب ان اقدامات پر میرا یقین واسق ہے وہ مثبت تجاویز کے اوپر فوراً نہ صرف عمل درآمد کرتی ہیں بلکہ یقینی بناتی ہیں کہ اس کے نتائج بھی ویسے ہی نکلیں۔ نومبر سے نومبر کے اندر نومبر میں ہی کچھ ہمارے ماحول پہ کام کرنے والے دوستوں نے ان کے ساتھ ملاقات کی اور ان کی خدمت میں گزارش کی کہ ان بھٹوں کو زگ زیگ کے بعد اگر مشینی طور پر منتقل کر دیا جائے تو نہ صرف یہ تمام ماحولیات کے اوپر بڑا مثبت اثر پڑے گا، اور اس کے علاوہ یہ بھٹے کے اندر سے جو باؤنڈڈ لیبر ہمارے پاکستان کے چہرے پر ایک غیر مناسب شبیہ کے طور پر ہے، اور یہ اقدامات جو میکینیکل بھٹوں کے ہیں اگر ان کو پاکستان میں رائج کیا جائے تو اس کو ختم کرنے میں نہ صرف مدد ملے گی بلکہ ہم اس کو ان جو ہمارے کچھ بیرونی انویسٹر ہیں وہ اس بات پر آمادہ ہیں کہ ہم ان سے بنائی جانے والی اینٹوں کو بیرون ملک ایکسپورٹ کر کے پاکستان کو زر مبادلہ کمانے میں معاونت بھی کریں گے۔ فیصل آباد میں ان احباب نے ایک پاکستانی بھٹے مالک کو ایک میکینیکل بھٹا مفت گرانٹ کے طور پر دیا تاکہ لوگ دیکھ سکیں کہ اس کے نتائج کیا ہیں۔ اچھا، یعنی کہ کنوینشنل بھٹا جو اسموک میں معاون ثابت ہو رہا تھا، حکومت نے اقدامات لیے، زگ زیگ ٹیکنالوجی پہ آلموسٹ بھٹے آگے، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میکینیکل بھٹے کی طرف توجہ دی جائے تاکہ باؤنڈڈ لیبر بھی ختم ہو اور اکنامک پراسپیرٹی بھی ہو۔ جی بالکل۔ ہم نے یہ بھٹا جب لگایا تو ہم نے بہت سارے جو دیگر بھٹے مالکان ہیں ان کو لے جا کے دکھایا۔ ہم نے خاتون وزیر اعلیٰ مریم صاحبہ کو جب ہم نے مل کر ان کی گزارش کی کہ یہ میکینیکل بھٹے
पंजाब के अंदर अगर लगेंगे तो मईशत के अलावा माहौल पर भी बड़ा मजबूत असर और पंजाब हुकूमत इस पे बड़ा फोकस भी कर रही है। उन्होंने उसी दिन एक कमेटी बना दी जिसको को चेयर कर रहे हैं मोहसिन रांझा साहब। सही। और उन्होंने कहा कि जी आप इसके ऊपर एक एक्शन प्लान बनाएं। आज की तारीख में मरियम औरंगज़ेब के साथ हमारी फॉलोअप मीटिंग भी हुई है अहबाब की, और उन्होंने उन एक्शन प्लान को बना के और उसकी बाकायदा हम देख रहे हैं कि हुकूमत की मावनत कर रहे हैं कि किस तरीके से हम इन भट्टों को मैकेनिकल भट्टों के अंदर तब्दील करें ताकि हम सेंट्रल एशिया के अलावा हम दूसरे मुल्कों में भी एक्सपोर्ट कर सकेंगे। सही। सर मुझे बताइएगा कि एनवायरनमेंट इस वक्त पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है, वर्नेबल ममालिक में, जो सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज से इफ़ेक्ट हो रहे हैं, और पाकिस्तान का इसमें हिस्सा बहुत कम है, यानी कि कार्बन के एलिमेंट में। तो पाकिस्तान अब ख़ुसूसन पंजाब क्या इक़दामात करे कि क्लाइमेट चेंज से हम कम इफ़ेक्ट हों और जो स्मोग और फॉग पंजाब फेस कर रहा है वो भी कम हो? ब्रदर, नताइज से ही इंसान कुछ अखज़ करता है। तो अगर आपने दिसंबर और जनवरी लाहौर में गुजारा है और पिछले दिसंबर से अगर इसका तकाबुल करें तो आपको खुद एक बच्चा भी बता देगा कि स्मोग हमारे पास से फटका भी नहीं है। हाँ बिल्कुल। यानी कि पिछली दफ़ा का AQI ज़्यादा था, इस दफ़ा हुकूमती इक़दामात की निस्बत कम हुआ है, यानी कि बेहतर हुआ है। बेहतर नहीं हुआ, सारे छोटे छोटे बच्चों को भी पता है, वरना स्कूल बंद ये कितने मसाइल होते थे। इस दफ़ा कुछ भी नहीं हुआ। मैं आज फिर रहा था तो मैं शहर में देख रहा था कि जो तजावुज़ात के ख़िलाफ़ हुकूमती इक़दामात हैं और गैर कानूनी इमारतें और रास्ते जो बंद किए हुए थे लोगों ने, जिससे ट्रैफिक के अंदर बहुत मसाइल होते थे, जो हमारे उससे भी गाड़ियों के ट्रैफिक जैम से, धुएं से शहर के अंदर जो वो एक स्मोक में आता था। स्मोक के अलावा इन्वायरमेंट पे भी बड़ा मनफी असर पड़ता था। आप आज चले मेरे साथ, मैं 2 बजे आपकी तरफ आ रहा था, कहीं पे मेरी गाड़ी नहीं रुकी, बड़े आराम से हम आए। मेरे लिए बड़ा नहायत खुशगवार तजुर्बा है, और हम इस बात पे मुझे यकीन है, वासिक हो चला है कि पाकिस्तान जो है ना अब एक अच्छी सिमत में चल पड़ा है, और हम इसी सिमत के में अंदर अगर हम चलते रहेंगे तो हम कई दफ़ा जिन बातों के लिए जाते हैं हुकूमत के पास, तो बहुत सारे काम वो कर चुके होते हैं। सही। और जैसे आज हमने बात की थी तो सिर्फ 1.5 महीने के अंदर देखिए हमारी कितनी मीटिंग हुई। मोहसिन रांझा साहब जो इस कमेटी के को चेयर हैं, हमारी खातून वज़ीर आला साहिबा ने जो उनको बनाया, और वो तकरीबन हर हफ्ते मुलाकात कर रहे हैं और वो दिनों रात हमारे साथ मिल के काम कर रहे हैं। यानी कि नियर फ्यूचर पंजाब में मैकेनिकल भट्टे ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा नज़र आएंगे। जैसे अभी कुछ सोसाइटीज़ जो कि बड़ी बड़ी पाकिस्तान के अंदर सोसाइटीज़ डेवलपर्स हैं, उन्होंने इस बात पर आमादगी ज़ाहिर, भट्टों को जो उनके लिए दरकार ईंटें हैं, मैकेनिकल ईंटें लेना पसंद करेंगे। सही। अगर वो इस तरफ चल पड़ते हैं तो देखिएगा आपको ना सिर्फ अच्छी ईंटें मिलेंगी, और बल्कि पाकिस्तान में एक मस्बत रुझान मईशत के अंदर एक नई चीज़ भी हो जाएगी। क्योंकि अभी जो मौजूदा भट्टा का निज़ाम है ये एक इस्तेसाली निज़ाम है, इसमें जिसमें बाउंडेड लेबर भी है और हुकूमत इक़दामात भी कर रही है, लेकिन जब तक सोसाइटी में एक एलिमेंट ख़ुद ना चाहें तो वो किस तरह कम होगा। हुकूमत इक़दामात तो सब कर रही है। अब मुझे बताइएगा सर कि हुकूमत ने इंक्रोचमेंट्स का आपने बताया कि कैंपेन अच्छी है, हुकूमत इसके ख़िलाफ़ कर रही है। ट्रैफिक के सिस्टम, आजकल ट्रैफिक का बड़ा वो देखा जा रहा है कि हुकूमत सेफ सिटी के ज़रिए AI मॉडल्स के थ्रू ट्रैफिक भी कंट्रोल कर रही है, और चालान भी ऑफ कोर्स होंगे जो वायलेशन करेगा। ये कैसा इनिशिएटिव है कि हुकूमत लोगों को एक डिसिप्लिन में ला रही है? देखिए, मेरा ख़ानदान कैम्ब्रिज में, तो वहाँ पर लोग साइकिलों पे चलते हैं। सही। और जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं शेखुल जामिया, वो भी साइकिल पर आते हैं।
کیونکہ وہاں پر پارکنگ فیس بہت زیادہ ہے. صحیح. اور جرمانے اس سے بھی زیادہ ہے. صحیح. آپ روڈ پہ گاڑی نہیں کھڑی کر سکتے ہیں. کہیں آپ سٹی سینٹر میں آپ کو سوائے پارکنگ پلازاز کے علاوہ کہیں جگہ نہیں ملے گی. اور سیم ماڈل لاہور میں جو ہمارا نیلا گنبد والے علاقے کے اندر ہو رہا ہے, موچی گیٹ پہ ہو رہا ہے, ایک پلازا بن رہا ہے. بالکل. تو میرے خیال کے اندر آپ کے آنے والے لاہورائیڈز کے لیے نہایت خوشگوار تبدیلیاں نظر آئیں گی. آپ کو نظر آئے گا کہ آپ واقعی ایک جدید دنیا میں رہ رہے ہیں. اچھا, آپ لاہور میں نہیں رہ رہے, واقعی جدید دنیا میں رہ رہے ہیں. ایک امپورٹنٹ یہ بھی ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جب شہباز شریف صاحب تھے, جو اس وقت وزیر اعظم ہیں, انہوں نے انٹیریئر لاہور میں شاہ عالم مارکیٹ کے علاقے میں ڈی پوائنٹ پلازا ایک پارکنگ کے لیے بنایا. اب موچی گیٹ وال سٹی میں اور نیلا گنبد کے قریب ایک اور یہ رینوویشن بھی ہو رہی ہے. موچی گیٹ میں پلازا بھی بن رہا ہے تاکہ ٹریفک کے ایشوز کو ختم کیا جائے. بہتر ہے یہ. دیکھیے, یہ تو ہم سوچتے تھے کہ شہباز اسپیڈ, پھر محسن اسپیڈ. میں تو سوچتا ہوں کہ بھائی مریم اسپیڈ آپ کو کیوں نظر نہیں آ رہی ہے؟ صحیح. مریم اسپیڈ جتنی سبک رفتاری کے ساتھ ماحولیات کے اوپر اور دیگر وہ کاموں کے اوپر وہ توجہ نہ صرف دے رہی ہیں, وہ عمل درآمد کر رہی ہیں. چونکہ میں ماحولیات کے اوپر کام کرتا ہوں تو مجھے تو اپنا من پسند وہ نظر آئے گا, تو ہم تو خوش ہیں ان سے. اور ہم سوچتے ہیں کہ بقیہ 3 صوبوں کو بھی ان کی پیروی کرنی چاہیے, تاکہ ہم پاکستان کو صرف لاہور کو نہیں جدید, یا پنجاب کو جدید دنیا میں نہیں لے کے جا رہے, پورے ملک کو جانا چاہیے. تو پلیز ہم سب اپنے اپنے علاقوں کو اس بات کا مقابلہ کریں کہ ہم لاہور سے زیادہ جدید بنیں گے. سر مجھے لاسٹ میں بتائیے گا کہ آپ نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی تعریف بھی کی, ایک وومن امپاورمنٹ کا کلچر نظر آ رہا ہے پنجاب میں. وزیر اعلیٰ پنجاب خاتون ہے, سینئر منسٹر خاتون ہے مریم اورنگزیب صاحبہ, وزیر اطلاعات خاتون ہے اسما بخاری صاحبہ. وومن امپاورمنٹ اس دور میں نظر آ رہا ہے. یار ایک طویل فہرست ہے بچیوں کو جو بالکل دی جا رہی ہیں, اسکوٹیز دی جا رہی ہیں, اسکالرشپ دی جا رہی ہیں, لیپ ٹاپ دی جا رہی ہیں. ایک مشہور نظم ایک بچی نے لکھی کہ وہ سب دی ماں آ گئی ہے. ہاں بالکل. اب اس کے بعد تو میرے خیال میں بردر عوام کے جذبات کی ترجمانی ہے. اتنا زبردست ترجمانی کر دی ہے جب میں ماں خیال رکھتی ہے بالکل اس بچے کا بھی جو اس کا احترام نہیں کرتا ہے, اس بچے کا بھی جو اس کا حکم نہیں مانتا ہے. تو اس سے زیادہ ہماری پوڈ کاسٹ کا اختتام ہو نہیں سکتا کہ واقعی وہ سب دی ماں آ گئی ہے. صحیح. جی ناظرین, آج کی نشست میں ڈاکٹر صاحب سے ہم نے بات کی گورنمنٹ کے انیشیٹوز کی. ڈاکٹر صاحب نے گورنمنٹ کے انیشیٹوز ہائی لائٹ بھی کیے اور بڑی امپورٹنٹ بات بتائی کہ مکینیکل بھٹے آئندہ کچھ برسوں میں, آئندہ نیئر فیوچر پاکستان میں, پنجاب میں نظر آئیں گے. قاسم بخاری کو پروڈیوسر غلام حیدر کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے.